السلام علیکم۔ آپ سب کو اردو ریک پر خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو ریک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ پہنچ سکے۔ یہ 1988 کی بات ہے جب ثنا چھٹی کلاس میں تھی۔ ثنا اور اس کی تایا جاد شکیلہ ایک ہی اسکول میں جاتی تھیں۔ وہ ارد گرد کے گاؤں میں واحد گرلز اسکول تھا، اس لیے لڑکیاں دوسرے گاؤں سے بھی یہیں آتی تھیں۔ دوسرے علاقے کی لڑکیوں کو ڈرانے اور دھمکانے میں شکیلہ کو بہت مزہ آتا تھا، اور چونکہ وہ منہ اور ہاتھ زور بھی تھی، اس وجہ سے بھی لڑکیاں اس کے معاملات میں نہیں بولا کرتی تھیں۔ یہ جون کے شروع کے دنوں کا واقعہ ہے، جب پورے اسکول کو چھٹیاں ہونے والی تھیں۔ شکیلہ نے پوری کلاس کو اسکول کے پیچھے بیری کے بڑے درخت کے نیچے جمع ہونے کا کہا۔ وہ بیری کا درخت پورے اسکول میں سب سے زیادہ گھنا اور سایہ دار تھا، لیکن اس قدر گرمی ہونے کے باوجود بھی وہاں کا رخ کوئی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ وہاں پر سیب ہے۔ خیر، اس دن شکیلہ نے ہمیں ٹیچر کا نام لے کے بلایا تو ہم سب کو وہاں جانا پڑا، لیکن وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پر تو ٹیچر موجود نہیں تھی۔ تبھی مجھے کھٹکا لگا، ہو نہ ہو یہ ضرور شکیلہ کی ہی کوئی شرارت ہے۔ ابھی اتنا سوچنا ہی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے شکیلہ بیری سے الٹی نیچے پھدک پڑی۔ اس کے بال اس طرح سے بکھرے ہوئے تھے کہ چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لمحے بھر کو تو میں بھی ڈر گئی، اور پوری کلاس کی چیخو پکار سے گراؤنڈ گونج اٹھا۔ میں نے خود کو سنبھالا تو یاد آیا کہ شکیلہ اچھی کلا باز ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت پر چمگادڑ کی طرح لٹک بھی جاتی تھی۔ ایسا اس لیے بھی تھا کہ وہ کھیلوں میں پیش رہتی تھی۔ ٹیچرز تو اسے ایتھلیٹس کہتی بھی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں شکیلہ کو کچھ کہتی، وہ عجیب انداز میں غرانے لگی۔ لڑکیاں اس سے ڈر کر دور بھاگنے لگیں۔ پھر شکیلہ کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑتی تو کسی کو گلے سے دبوچ لیتی۔ سب لڑکیاں گہما گہمی میں ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ بھاگتی بھی کیوں نہ، شکیلہ نے ماحول جو ایسا بنا دیا تھا۔ اس سب کے دوران شکیلہ نے روبینہ کو دبوچ لیا۔ وہ بہت گھبرا گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دوسری طرف سے میں روبینہ کو کہہ رہی تھی، روبینہ گھبراؤ مت، شکیلہ کو مذاق کرنے کی عادت ہے، تو میری بات تو سنو۔ اتنا سننا ہی تھا کہ روبینہ نے شکیلہ کے منہ پر زوردار تماچا رسید کر دیا۔ تماچے کی کڑک سے شکیلہ ایک دم ہکا بکا رہ گئی۔ کوئی کچھ بھی نہ بول سکا، بس روبینہ ہی غصے میں چلائے جا رہی تھی۔ وہ بارہا کہہ رہی تھی کہ میں کس قدر گھبرا گئی تھی، میری جان حلق میں آ گئی، مجھے کچھ ہو سکتا تھا، اور نہ جانے وہ کیا کیا کہتی چلی گئی۔ پوری کلاس روبینہ کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، لیکن میں مسلسل شکیلہ کو دیکھ رہی تھی جو ایک دم ساکت کھڑی تھی۔ میں بارہا پوچھ رہی تھی، شکیلہ کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ دیکھو، اس نے ڈر میں تھپڑ مار دیا۔ میں لمبے چوڑے قصیدے پڑھ رہی تھی تاکہ یہ لڑائی یہی ختم ہو جائے، لیکن مجال ہے تو اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش آئی ہو۔ اب شکیلہ کی خاموشی سے مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اسے ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو پتھر کی طرح ایک ہی جگہ جمی رہی۔ جب میں نے شکیلہ کے ہاتھ کو چھوا تو وہ تو آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ شکیلہ کو دیکھتے دیکھتے میں ذرا فاصلے پر کھڑی اپنی کلاس کی باقی لڑکیوں کے پاس جا کھڑی ہوئی، جو ابھی تک شکیلہ کے خلاف روبینہ کا پنچنامہ سن رہی تھیں۔ روبینہ، شکیلہ کو تو دیکھو کیسے اپنی جگہ جمی کھڑی ہے، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ روبینہ جو پہلے ہی تپی کھڑی تھی، الٹا مجھے پہ برس پڑی۔ ہاں، تم تو کہو گی، تم تو اس کی بہن کزن ہو، تمہیں تو اس کے سب کرتوت پتہ ہے نا، ہر وقت ڈرامے کرتی ہے۔ یہ ہر وقت اس کی سب کی اپنی طرف توجہ کرنے کے بہانے ہیں اور کچھ نہیں۔ میرا رخ روبینہ کی جانب تھا جو مسلسل بول رہی تھی، اور پوری کلاس اور روبینہ کا رخ شکیلہ کی جانب تھا۔ تم تو جیسے روبینہ کی آواز ہی نہ نکل پائی، شکیلہ کہتے کہتے جیسے الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے ہوں۔ پوری کلاس کی اور روبینہ کی آنکھیں جیسے ڈر کے مارے پھٹی ہی جا رہی ہوں۔ اتنا دیکھتے ہی جیسے ہی میں پیچھے پلٹی تو میرے تو قدموں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ شکیلہ ہوا میں جھول رہی تھی، بال اس کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ شکیلہ بہت تیز تیز سانس لے رہی تھی، اور ساتھ ہی کسی مرد کے غرانے جیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم سب گھبرائی ہوئی ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے لگی۔
اتنے میں شکیلا نے بالوں کو جھٹکا دیا تو بال چہرے سے پیچھے گر گئے۔ ابھی تک شکیلا کی آنکھیں بند تھیں، مگر غرانے کی آوازیں زیادہ ہی ہوتی جا رہی تھیں، جیسے ایک سے زیادہ لوگ ہوں۔ پھر اچانک سے شکیلا نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں تین تین پتلیاں تھیں۔ یہ منظر اس قدر دہشت ناک تھا کہ اس سے پہلے اس قدر دہشت ناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دہشت کا یہ عالم تھا کہ ہم لوگ ڈر کے مارے بھی چیخ نہیں پا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم مفلوج ہو گئی ہوں۔ 4 قدموں پہ موت ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ لیکن پھر جیسے ہی ظہر کی اذانیں گونجی تو شکیلا کی آنکھیں بوجھل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دھڑام سے نیچے زمین پر آ گری۔ کسی نے بھی پلٹ کر شکیلا کو نہیں دیکھا، سب نے جان بچا کر بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ جیسے تیسے گھر والے شکیلا کو اٹھا لائے۔ وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی برسوں کا تھکا ہوا سویا ہے۔ جتنی ہی آوازیں دے لے لیکن اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تایا جان گھر نہیں ہوتے تھے، وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتے رہتے تھے اور پھر 15-20 دن بعد ہی واپسی ہوتی تھی۔ تائی اماں بہت پریشان تھیں۔ میرے بابا بھاگے بھاگے گئے اور چچا محمد علی کو بلا لائے۔ وہ عمر میں بہت بڑے تھے اور سب لوگ ان کو چچا محمد علی ہی کہتے تھے، اور وہ روحانی علم بھی رکھتے تھے، اور اگر کسی کو جنات وغیرہ کا مسئلہ ہوتا تب بھی لوگ انہی سے مدد لینے جاتے۔ چچا محمد علی صاحب کے آتے ہی بے سود بے ہوش سی شکیلا کے وجود میں جنبش آئی۔ وہ اپنے پاؤں کو ایسے ہلا رہی تھی جیسے گانے سنتے ہوئے کوئی مسلسل اپنے پاؤں کو ہلا رہا ہو۔ تائی جان خوش ہو رہی تھی کہ بیٹی ہوش میں آ رہی ہے، لیکن میں تو دیکھ چکی تھی اس لیے سمجھ گئی، یہ بیٹی ہوش میں نہیں آ رہی، آفت کو جوش آ رہا ہے۔ چچا محمد علی نے جیسے ہی شکیلا کے سر پر ہاتھ رکھ کر دم کرنا شروع کیا تو پھر سے تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ میں دبے پاؤں کمرے سے کھسک گئی اور دروازے کی اوٹ سے سب دیکھنے لگی۔ شکیلا اٹھ بیٹھی، پورے کمرے کی چیزیں نیچے گرنے لگیں، یہاں تک کہ شکیلا نے چچا کو بھی چپ رہنے کا کہا۔ چچا نے ابا کو اور تائی کو ہدایت دی کہ وہ اس کے پاؤں باندھ دیں، لیکن شکیلا کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ بابا نے کسی طرح شکیلا کا ایک ہاتھ زنجیر سے پکڑ کر بیڈ کے ساتھ باندھ دیا اور شکیلا کے بیڈ کے ساتھ چچا نے ایک تعویذ باندھ دیا تاکہ وہ وہاں سے ہل نہ سکے۔ بیڈ کے چاروں طرف دم کی خاک کا دائرہ بنایا گیا۔ پھر وہ کمرے سے نکل آئے اور بابا کو اور تائی اماں کو خاص طور پر تائید کی، چاہے جو بھی ہو جائے آپ میں سے کوئی بھی اس کمرے میں نہیں جائے گا اور نہ ہی شکیلا کے بیڈ سے تعویذ نکالے گا، نہ ہی خاک کا بنایا گیا دائرہ ختم کیا جائے گا جب تک کہ وہ اس کا کوئی حل نہ ڈھونڈ لے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کس قسم کا جن ہے جس پر دم کا بھی اثر نہیں ہو رہا اور بہت پڑھائی کے بعد بھی شکیلا پر حاوی تھا۔ مجھے تو اس رات بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میری اماں نانی کے ہاں گئی ہوئی تھیں، اس لیے میں تائی جان کے کمرے میں سو گئی۔ سوتے سوتے میں مجھے ایسا لگا جیسے میرا کوئی کمبل کھینچ رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھتی ہوں کہ شکیلا میرے پاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں کچھ بھی سوچے بنا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شکیلا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر حوصلہ دینے ہی والی تھی کہ اتنے میں بابا کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ بہت شدید غصے میں تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں کلہاڑی تھی اور وہ بھی غصے سے غرا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی جا رہی تھیں۔ بابا کو دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور اتنے میں میرا دھیان شکیلا سے ہٹ گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے دھیمے لہجے میں بابا کو بلا رہی تھی، بابا بابا کیا ہوا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن بابا نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں کسی الگ دنیا میں کھڑے ہیں اور درمیان میں کوئی شیشہ موجود ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بابا نے کلہاڑی سے تائی کے گلے پہ وار کیا۔ میری زوردار چیخ نکل گئی۔ میں چلا رہی تھی، آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھیں۔ میری چیخوں پکار میں مجھے مدھم مدھم سی تائی جان کی آواز سنائی دی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا کندھا پکڑ رکھا ہو۔ تائی جان کہہ رہی تھی، ثنا بیٹا کیا ہوا، آنکھیں کھولو، کیا ہوا، کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہو بیٹا؟ تائی جان مجھ سے سوال کر رہی تھی اور میں آنکھیں پھاڑے ان کو دیکھنے لگی۔
وہ میرے سامنے بالکل صحیح سلامت موجود تھیں۔ کیا ہوا تھا ثنا؟ کیا کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا تھا؟ تائی جان نے دوبارہ پوچھا۔ جی تائی جان، بہت زیادہ بھیانک، مگر اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے اور وہ صرف خواب تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں بیٹا، میں بھی اسی وجہ سے پوری رات نہیں سو پائی، بس آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ وہ نرمی سے بولی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ تائی جان بہت گھبرائی ہوئی ہیں۔ ابھی ہم لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ بابا کے چیخنے کی آواز آئی اور میں اور تائی جان شکیلا کے کمرے کی طرف بھاگی، کیونکہ چیخنے کی آواز وہیں سے آئی تھی۔ جیسے ہی کمرے میں گئے تو ہمارے تو اذہان ہی خطا ہو گئے۔ سامنے بیٹھی شکیلا کچا گوشت چبا چبا کر کھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ اور ہاتھ خون سے تر تھے، ساتھ ساتھ وہ بولتی جا رہی تھی، بہت بھوک لگی ہے۔ ہم تینوں اسے اس حال میں دیکھ کر تو دنگ ہی رہ گئے، لیکن کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے اور نہ ہی اسے کچھ کہہ پا رہے تھے۔ ہم تو ابھی تک اس بات پر ہی حیران تھے کہ آخر اس کے پاس بھیڑ کہاں سے آئی۔ اور پھر سے چچا محمد علی کو بلا لیا گیا۔ چچا نے بتایا کہ یہ بہت طاقتور ہے اور اس کو زیادہ دیر تک روکے رکھنا بھی مشکل ہے۔ پھر میں نے اپنا خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ کسی کے بھی دماغ میں گھس جانا یا پھر کسی کو بھی اپنے بس میں کر کے اس سے کچھ بھی کروا لینا یا اسے کسی بھی طرح کا خواب دکھانا، یہ اس کے لیے بالکل بھی مشکل بات نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ یہ صرف اس دائرے کے باہر پاؤں نہیں رکھ سکتا، لیکن ابھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ سننا ہی تھا، میں تو مزید ڈر گئی۔ جس خواب کو میں اپنی تھکاوٹ کا سبب سمجھ رہی تھی، وہ تو اصل میں اس جن کا کارنامہ تھا۔ مزید چچا نے یہ بھی بتایا کہ یہ بھیڑ بھی اسی طرح سے اس نے حاصل کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس بار انہوں نے بہت سے تعویذ دیے، جن میں سے ایک شکیلا کے کمرے کے باہر اور ایک سب کمروں کے باہر باندھ دیا، اور ایک دم کیا ہوا بوتل کا پانی جسے پورے گھر پر چھڑکنا تھا۔ بابا نے چچا کی ہر بات پر عمل کیا اور وہ تعویذ باندھ دیے، اور پھر شکیلا کے کمرے سے زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ کافی دن ایسا ہی چلتا رہا، برے برے خواب بھی آتے رہے، لیکن گھر میں کوئی بڑا ہنگامہ نہیں ہوا۔ اس کا سب شکر ادا کرتے رہے۔ ایک دن چچا نے ساتھ کے گاؤں کے بزرگ کی درگاہ پر جانے کا کہا۔ اللہ کے ولی بندے آئے ہوئے تھے، وہ کچھ عرصہ بعد ہی آیا کرتے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ شکیلا کے لیے تعویذ لے آتے ہیں۔ ہم سب گھر والے وہاں گئے تھے۔ ہماری غیر موجودگی میں وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری امی اور چھوٹا بھائی گھر واپس آ گئے۔ میرا چھوٹا بھائی بہت معصوم سا تھا، تو شکیلا نے کمرے میں روتے روتے رضا کو بتایا کہ میرے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، اس لیے وہ جلدی سے دروازہ کھول دے، اور پاؤں سے خون بھی بہہ رہا ہے، دیکھو تمہیں دروازے کے نیچے سے دکھائی دے گا۔ رضا نے نظریں جھکا کر دیکھا تو اسے وہاں پر واقعی خون دکھائی دے رہا تھا۔ اس پر رضا نے معصومانہ انداز میں مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، باجی اب باہر کیوں نہیں آ جاتے؟ اماں آپ کی دوائی لگا دیں گی۔ جس پر شکیلا نے جواب دیا کہ وہ باہر تو آ جائے، بس دروازے پہ جو دھاگا اور کپڑا بندھا ہے وہ مجھے پسند نہیں، تم اسے اتار دو۔ شکیلا اسی تعویذ کی بات کر رہی تھی جو چچا نے اس کے دروازے پر باندھ رکھا تھا۔ رضا تو چھوٹا بچہ تھا اور شکیلا کے ساتھ کھیلنا بھی اسے پسند تھا، اس لیے اس نے ایک لمحہ دیر کیے بنا ہی وہ تعویذ کھول دیا۔ شکیلا اپنے بھیانک حلیے میں، یعنی مڑے ہوئے ہاتھ پاؤں، چہرے پر بکھرے بال اور خون سے لث پث وجود لیے کمرے میں سے تیز رفتاری سے نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ اماں نے بتایا کہ اسے زمین نکل گئی یا آسمان، اللہ جانے کیا ہی ہوا تھا، لیکن شکیلا نے رضا کو نہ جانے کیوں کچھ نہ کہا، جبکہ وہ تو انسانی خون کی پیاسی نظر آتی تھی، ہر کسی کو مارنے دوڑتی تھی۔ شام کو جب ہم گھر لوٹے تو اماں نے شکیلا کے غائب ہونے کا بتایا۔ انہی پاؤں ہم تینوں دوبارہ سے شکیلا کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ سورج تقریباً ڈھل چکا تھا، مغرب ہونے والی تھی۔ میں گلی میں بابا کی راہ تک رہی تھی کہ اسی وقت کلثوم آپ آئیں اور کہنے لگی، ثنا تیری بہن کو کیا ہوا ہے؟ وہاں اسکول کی دیوار پھلانگ رہی تھی، اب کون سی نئی شرارت کرنے والی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تم لوگوں کے ساتھ کوئی نیا ہی کھیل کھیلنے والی ہے۔ کلثوم آپا بڑبڑاتی ہوئی چل دیں، لیکن ان کی باتیں کسی ڈرانے خواب سے بری نہیں تھیں۔ میں گھر کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی،
گھر جاؤں یا جا کے بابا کو آگاہ کروں۔ گھر پر امی اکیلی تھی اور میرے بابا بھیانک جن کے پیچھے تھے۔ میں تو کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھے۔ پھر بھاگی بھاگی بابا کے پیچھے نکل پڑے۔ تھوڑی ہی دور جا کے مجھے بابا نظر آئے تو میں نے انہیں ہانپتے ہوئے بتایا کہ کلثوم آپا نے شکیلا کو اسکول کی جانب جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ چچا نے ہمیں اسکول جانے کا کہا تو ہم تینوں اسکول کی جانب چل پڑے۔ مغرب ہونے والی تھی اور جان حلق میں آ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم اسکول پہنچے تو میری چیخ نکل گئی۔ میں نے اپنے سامنے جو منظر دیکھا مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے کلثوم آپا کی لاش پڑی ہوئی تھی، جبکہ ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو وہ مجھے باہر ملی تھی گاؤں کی دوسری طرف جاتے ہوئے۔ پھر وہ دوبارہ ہم سب سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گئی اور ان کی لاش موجود تھی؟ یہ ناقابل یقین تھا۔ پھر مجھے علم نہیں کیا ہوا۔ میں کلثوم آپا کی طرف جا رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر گھومنے لگے کہ کیسے کلثوم آپا اس اسکول تک پہنچی اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ یہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے خواب میں جاگتے ہوئے چل رہی ہوں۔ کلثوم آپا نے شکیلا کو اسکول کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ کلثوم آپا نے اسے آواز دی، شکیلا کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ شکیلا کلثوم آپا کی بات سنی انسنی کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہی راستے جا رہی تھی۔ کلثوم آپا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ تھکن کے مارے بہت بڑبڑانے لگی۔ شکیلا تیری ماں نے میری سنی ہوتی تو تجھے 2 لگائی ہوتی، آج ایسی اڑیل نہ ہوتی۔ میرا بس چلے تو تجھے 2 دن میں سیدھی کر دوں۔ اتنے میں کلثوم آپا کے پاؤں میں ایک پتھر لگا اور وہ لڑکھڑا کر پاؤں کو دیکھنے لگی۔ ذرا جھک کر پاؤں کو سہلاتے ہوئے کہنے لگی، آئے ہائے یہ ہونا ہی باقی تھا، اب پاؤں بھی تڑوا لیا اس چڑیل کے پیچھے، اب تو اس کے ایسے کان کھینچوں گی کہ عقل ٹھکانے آ جائے۔ جیسے ہی کلثوم آپا سیدھی ہوتی ہیں تو سامنے دیکھتی ہیں کہ شکیلا وہاں پر نہیں ہے۔ کلثوم آپا ہکا بکا رہ جاتی ہیں، یہ لڑکی 30 ہی سیکنڈ میں کہاں غائب ہو گئی؟ اس سے پہلے کہ کلثوم آپا کچھ سمجھ پاتی، شکیلا نے انہیں اگلے ہی پل ہوا میں اٹھا لیا۔ کلثوم آپا چھٹپٹاتی رہی لیکن شکیلا نے اپنی گرفت ڈھیلی نہ کی۔ وہ بار بار کچھ بولنے کی کوشش کرتی لیکن سب بے سود، ان کے گلے سے تو آہ تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے شکیلا کے ہاتھ میں کلثوم آپا جل کر راکھ ہو گئے۔ اس منظر نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ نہ جانے وہ کیسی کیفیت تھی کہ میں اپنی جگہ سے ہل ہی نہ پا رہی تھی۔ پھر یکایک میرے سامنے کا منظر تبدیل ہو گیا اور میں اسکول کے پیچھے بیری کے پاس کھڑی تھی۔ چچا محمد علی اور میرے بابا ایک سمت میں جا رہے تھے اور میں ان کے پیچھے تھی۔ میں ان کو دھیمے دھیمے سے آوازیں دے رہی تھی تو دونوں نے پلٹ کے دیکھا۔ جیسے ہی وہ پلٹے تو میں چلا کے رہ گئی۔ دونوں کے چہرے بری طرح جھلسے ہوئے تھے اور کپڑے خون سے تر تھے۔ اس منظر سے ڈری سہمی میں وہیں کھڑی تھی کہ کسی نے تبھی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ چچا محمد علی تھے۔ انہوں نے انگلی کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ ان کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی وہم نہیں، یہ چچا محمد علی خود ہی ہیں۔ یقین اس لیے بھی ہوا کہ وہ ہاتھ میں ایک مخصوص تسبیح اور گلے میں آیت الکرسی کا حفاظتی لاکٹ رکھتے تھے۔ ہوا سنبھالتے ہی سرگوشی کے انداز میں نے ان سے پوچھا کہ بابا کہاں ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس گراؤنڈ کے ساتھ والے کمرے میں ہیں۔ چچا اور میں اس کمرے میں پہنچے تو وہاں بابا کے عطر کی خوشبو تو تھی لیکن بابا وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو میں ویسے ہی پاگل ہونے والی تھی۔ چچا نے مجھے دلاسا دیا کہ سب ان کی آنکھوں کا وہم ہے، شیطانی طاقتیں ہمیں گمراہ کر رہی ہیں، تمہارے بابا یہیں پر ہیں، بس نہ وہ ہمیں دیکھ پا رہے ہیں اور نہ ہم ان کو دیکھ پا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے تائید کی کہ جو بھی ہو جائے آنکھیں بند کر کے سورت فلق پڑھتے پڑھتے ایک ایک قدم آگے بڑھنا اور اپنے بابا کا تصور کرتے ہوئے ہر قدم اٹھانا۔ کہ ہم سب اسکول کے باہر پچھلے چٹیلے میدان میں موجود تھے، تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی تک شکیلا کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پھر چچا محمد علی نے کہنا شروع کیا، کلثوم بہن کے ساتھ جو بھی ہوا وہ تو ہم تینوں نے دیکھ ہی لیا ہے، اور یہ بھی کہ کیسے لمحے بھر کو ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔
سامنے ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، اور سب کیسے ایک دوسرے کے جھلسے اور خون سے لت پت وجود دیکھ رہے تھے۔ ہم حیران و پریشان چچا کو سن رہے تھے کہ بابا نے پوچھا، تو شکیلا ہمیں کیسے ملے گی؟ چچا نے بابا کو دیکھے بنا ہی اپنی بات جاری رکھی، اور جو سب ہم نے ابھی دیکھا اور ہمارے ساتھ ہوا وہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ایک طرح سے وارننگ ہے، تاکہ ہم شکیلا کو ڈھونڈنا چھوڑ دیں اور اسے تنگ نہ کریں، ورنہ ہمارا انجام بھی کلثوم آپا سے الگ نہیں ہوگا۔ مزید انہوں نے بتایا کہ کچھ شیطانی قوتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہرا پانا ناممکن ہوتا ہے، اور ان سے لڑنا یعنی اپنی موت کو خود دعوت دینے جیسا ہے۔ مایوس شکلوں کے ساتھ ہم لوگ گھر لوٹ آئے۔ تائی اماں نے 2 مہینے تک اپنی بیٹی کا سوگ منایا۔ ادھر گاؤں والے بھی کلثوم آپا کے اچانک گمشدگی پر طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ کرتے کرتے دن، مہینے، سال گزر گئے، لیکن شکیلا کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ شکیلا اور کلثوم آپا سب کے لیے ایک گم کہانی کی مانند ہو گئے، لیکن آج بھی کوئی شکیلا کے کمرے میں نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی جائے بھی تو کوئی نہ کوئی انہونی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ کمرہ اس دن سے بند پڑا ہے۔ کوئی نہیں جان پایا کہ شکیلا کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئی۔ شکیلا ایک ایسی پہیلی کی مانند باقی رہ گئی جو آنکھوں کے سامنے دھواں ہو کر ہوا میں مل گئی۔ کبھی کبھی چھوٹا سا مذاق بھی ہمیں کس ڈگر کا مسافر بنا دے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے جب بھی گھر سے نکلیں تو اپنے ارد گرد قرآن آیات کا حصار ضرور باندھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ایسی ہر ناقابل شکست شیطانی قوت سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی کے ساتھ ٹیم اردو ریک کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔